اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم سفرنامہ شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ ابن انشا ایران کی سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے دوران سیاحت کے مشاہدات اور واقعات ایک سفرنامے ابن بطوطہ کے تعاقب میں بیان کیے ہیں۔ اس سفرنامے کے شامل نصاب باب شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ کی ابتدا میں انہوں نے طنزیہ انداز میں سحر خیزی کی عادت کے بارے میں تعجب اور نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ مصنف کا صبح جلدی اٹھنے والوں پر تعجب کا اظہار کرنا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک و خیر کبھی نہیں آیا، ہمیشہ تعجب ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ نیند کا اصل مزہ تو آتا ہی اسی وقت ہے جب جاگنے کا وقت ہو۔ چرند پرند کی بات اور ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے۔ وہ تو اس وقت جنگل میں داتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا ٹھر ٹھر کر تلارس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر مصنف کا صبح جلدی اٹھنے کے نقصانات کے بارے میں بتانا۔ مصنف تنزیہ طور پر لکھتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مر جاتے ہیں، باقی کی عمریں بھی ہم جیسے سست لوگوں سے زیادہ نہیں ہو پاتی۔ پھر مصنف کا امریکن ٹورسٹ کے بارے میں بتایا کہ نہ تو ان کو زبان سے علاقہ ہے اور نہ زبان ان کو آتی ہے، اس کے باوجود بھی ایک کیمرہ گلے میں لٹکا دیتے ہیں اور ایک کیمرہ اور میم کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کے بارے میں بھی سنتے ہیں اور خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزار کے حافظ کا منظر ہے کہ مزار کا حافظ کا منظر کیا تھا۔ تو حافظ شمس الدین شیرازی ایران کے مشہور شاعر و شیراز کے رہنے والے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے حافظ مزار کا راستہ لیا۔ مزار کے احاطے میں دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک کونے میں ایک شخص ٹیپ ریکارڈ لیے ہوئے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے۔ اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں ہے تاکہ اندر اطمینان سے بیٹھ کر کوئی فاتحہ خوانی کر سکے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس سفرنامے میں وہ کن کن جگہوں کی سیر کرتے ہیں اور ہمیں تاریخ سے روشناس کراتے ہیں۔ مصنف ابن انشا جو ہیں وہ حافظ کے مزار پہ جاتے ہیں اور حافظ کے مزار کے بعد وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فال نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلو، ہم سیدھا شیخ سعدی کے مزار پہ جائیں گے۔ مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک پر ہی یہ شعر رقم تھا۔ جیسے ہی وہ شیخ سعدی کے مزار پر پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے پر یہ شعر لکھا ہوا ہے: ذخاک سعدی شیراز بوئے عشق آئید، 1000 سال پس از مرگ او اگر بوئم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، اگر ان کے مرنے کے 1000 سال بعد بھی ہم سونگیں تو یہ خوشبو آتی رہے گی۔ احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشاں ہے، ذرہ ذرہ فخر کر رہا ہے۔ آشنا ہوئی، واقف ہوئی، سرور، لطف۔ تو کیا کہا، جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے چار دیواری سے اندر حافظ سعدی شیرازی کے مقبرے میں، تو ہمیں ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہوا اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے اوپر فخر کر رہی ہے۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے اور ایک کوریڈور کے سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے۔ مقبرہ جو ہے وہ نہایت سادہ ہے اور ایک کوریڈور، ایک برآمدے کے سرے میں آخر میں ایک مختصر سا چھوٹا سا گنبد ہے، جس کے چار طرف جالیاں، اندر مزار ہے،
جالیاں اندر مزار ہے، چاروں طرف کیا ہے؟ جالیاں ہیں اور اندر اس کے مزار ہے۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جس کی تصویر آپ کو لفظوں میں ابن انشا نے بتا دی ہے کہ نہایت سادہ مزار ہے اور چار دیواری کے اندر جالیاں ہیں۔ تو یہ والا ان کا طلبستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں بھی تھی۔ پھر مصنف کی کیفیت کیا تھی؟ تو وہ کہتا ہے مزار کے احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی مصنف کی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے اوپر فخر کر رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جوں ہی میں نے فاتحہ کے لیے آگے ہاتھ اٹھائے، مان جی بھرایا، اچانک دل بھرایا اور آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ جتنی بھی برداشت کرنے کی کوشش کی، سیلاب اور امڑتا چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بچپن کا زمانہ پھر گیا۔ آنکھوں کے آگے آئی وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ درباب شاہ سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، یعنی کہ شاہوں والا باب یا شاہوں والا سبق، اس سے ہمارا درس۔ اس زمانے میں لوگ فارسی بھی پڑھا کرتے تھے، فارسی بھی شامل نصاب ہوا کرتی تھی۔ تو یہی کہہ رہے کہ ہمیں اپنا گاؤں یاد آ گیا جب ہم نے پہلی دفعہ گلستان سعدی کا درس شروع کیا تھا۔ اور زندیس نام فرخ نوشروان والی حکایت پہلی، اور اس کتاب میں زندیس نام یعنی کہ فرخ نوشروان جو ہمیشہ زندہ رہے، اس کی نام والی حکایت جو تھی وہ پہلی حکایت تھی، یعنی کہ پہلا قصہ تھا۔ پھر قافلہ دزدان برسرے کوہ نشستہ بودن یاد آئی، یعنی کہ چوروں کا قافلہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، وہ والی قصہ، وہ والی حکایت ہمیں یاد آئی۔ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا، اور شاید یہی داخلی رفاقت اور دوستی تھی جس سے یہ حال ہوا۔ بار بار خیال آتا تھا یہی نواح ہوں گے علاقے ہوں گے جن میں ہمارا شیخ سیر کرتا تھا، یعنی کہ گھومتا پھرتا تھا، اور پھر لوگ یہاں اس کا جنازہ لائے ہوں گے۔ یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یعنی وہی پینائی ہے وسعت ہے جس سے بچپن سے غائبانہ اشنائی ہے، یعنی کہ بچپن سے ہم اس سے واقف ہیں۔ یقین نہ آتا تھا، شاعر کہتا ہے یقین ہمیں نہ، مصنف کہتا ہے یقین مجھے نہیں آتا تھا کہ میں اس جگہ پہ ہوں جہاں میرا شیخ بھی کسی زمانے میں گھومتا پھرتا ہوگا۔ اب مصنف کو کون سا زمانہ یاد آ رہا ہے جی؟ مصنف کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ زمانہ پھر گیا جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ درباب شاہ سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، اور زندیس نام فرخ نوشروان پہلی حکایت پڑھی تھی، اور اس کے بعد زندگی بھر سعدی کو اپنا دوست مانا تھا، اپنا رفیق مانا تھا، اور شاید یہی داخلی رفاقت اور دوستی تھی جب سے یہ ہمارا حال ہوا کہ ہم سعدی کے مزار پر پہنچتے ہی جذباتی ہو گئے۔ شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جی نہ چاہتا تھا، اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ حافظ کے مزار پر قطعاً یہ کیفیت نہ تھی۔ کہتا ہے شیخ سعدی کے مزار سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اٹھتے تھے پھر دل چاہتا تھا یہیں بیٹھ جائے۔ حالانکہ حافظ شیراز کے مزار پر بالکل بھی یہ والی حالت نہیں تھی، وہاں ہم خالی گئے اور خالی آئے۔ یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی۔ کہاں پہ؟ سعدی شیرازی کے مزار میں۔ صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا، چونکہ وہ بہار کا موسم نہیں تھا، خزاں کا تھا۔ تو کیا کہتا ہے صاحب دیوان، جس نے 2 دیوان لکھے تھے، ایک نثر میں اور ایک شاعری میں، اس کے باغ میں ہمیں کوئی پھول اس وقت نظر نہ آئے۔ ناچار بیچارہ گل صد برگ، وہ والا پھول، گل صد برگ، 100 پتیوں والا پھول، گل صد برگ، یہ والا پھول ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس پھول کو گل صد برگ کہتے ہیں، یعنی کہ 100 پتیوں والا پھول جس کی بہت زیادہ پتیاں ہوتی ہیں۔ اب اگلی منزل کون سی ہے جی؟ اگلی منزل تھی مسجد وکیل۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی، جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا۔ نادر شاہ کا قتل ہوا تو اس کے بعد شیراز
جو شہر ہے وہاں پہ کریم خان زند کی حکومت بنی، جو اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اور رعایا دوستی یعنی کہ عوام دوستی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل الرعایا ہی کہا۔ بادشاہ کا لقب اس نے نہیں لیا اور اپنے آپ کو عوام کا یعنی کہ رعایا کا وکیل کہتا تھا۔ اس کے عہد میں شیراز کے باغ کھلے، نصیب جاگے، اور یہ مسجد بھی اس کی یادگار ہے جس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں، ساتھ ہی مشہور بازار وکیل بھی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگلی منزل ہماری مسجد وکیل تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تصویر میں مسجد وکیل نظر آ رہی ہوگی۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد کریم خان زند کی حکومت شیراز میں ہوئی، جو رعایا دوستی اور نیک نفسی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا، اور اس نے بادشاہ کا لقب لینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور خود کو عوام کا وکیل سمجھتا تھا۔ اس کے عہد میں جو شیراز ہے اس کے نصیب جاگے، اور یہاں پہ ایک مسجد بھی یادگار کے طور پر بنائی گئی جس کی ٹائلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اور اس مسجد کے ساتھ ہی ایک مشہور بازار بھی تھا۔ وہاں سے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا۔ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ مسجد وکیل کے بعد ہم نے ٹیکسی لی اور وہاں سے دروازہ قرآن چلے گئے۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دروازہ قرآن ہے۔ یہاں ایک پرانے زمانے میں شیراز کے گرد جو ہے فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی دروازہ باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں شہر کے ارد گرد دروازے بنائے جاتے تھے، تو وہ کہتا ہے بہت سارے دروازے تھے لیکن اس وقت یہی دروازہ باقی ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا، جو اب کیا ہے جی، جو تہران کے عجائب گھر میں اس وقت ہے۔ اور یہ شاہراہ جو ہے اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ جو اصفہان سے جو سڑک آتی ہے اور تخت جمشید سے جو سڑک آتی ہے اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ تو یہ دروازہ قرآن ہے، اور دروازہ قرآن کے بعد اصفہان کا ذکر کیا کہ یہ اصفہان کا یہ شعر آپ کے سامنے تصویر میں بھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اصفہان اور تخت جمشید سے جو سڑک آتی ہے وہ اسی دروازے قرآن دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد تو مسجد وکیل کے بعد مصنف کدھر جاتا ہے؟ مسجد وکیل کے بعد مصنف ایک ٹیکسی لیتا ہے اور وہاں سے دروازہ قرآن کی طرف جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ شیراز کے گرد بہت سارے فصیلیں اور دروازے ہوا کرتے تھے جن میں سے یہ ایک دروازہ باقی ہے۔ اس دروازے کا نام قرآن دروازہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں برکت کے لیے اس دروازے پر قرآن کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا، اور جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے یا میوزیم میں ہے۔ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ ابھی شاید 12 کا عمل تھا، یعنی کہ 12 بجے کا ٹائم تھا، 12 کا عمل تھا، 12 بجے کا ٹائم تھا، اور تخت جمشید باقی تھا۔ تخت جمشید جو ہے وہ باقی تھا، جو 2500 سال یا 2500 سال پہلے ایران کے بادشاہوں نے بڑے بڑے محل بنائے تھے، اس کو تخت جمشید کہتے ہیں۔ ہم نے ایک سالم ٹیکسی روکی، اس نے 15 طوفان کہے، ہم نے 10، آخر 12 طے ہو گئے۔ ڈرائیور کا نام منصور تھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعویٰ ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ بڑھا چڑھا کے بات کو، مبالغہ آ رہی کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، کیوں کہ اصل میں اسے صرف ایک لفظ آتا تھا، یس، اور اسے وہ مسلسل اور متواتر استعمال کرنے پر مصر تھا، بضد تھا۔ ہم فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتے تھے اور وہ یس کہہ کر فارغ ہو جاتا تھا۔ گفتگو کم و بیش یوں ہی رہی۔ ہم نے سوال کیا، سوال فارسی میں، میاں منصور تم شیراز کے رہنے والے ہو یا باہر کے؟ جواب، یس۔ سوال، یہاں سے اصفہان
کے کوس پر ہے، کے کوس پر ہے، کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب یس۔ سوال ہمارا جہاز 3:30 بجے روانہ ہوتا ہے یا 4 بجے؟ جواب یس۔ تو آخر ہم نے نہایت عاجزی سے کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، فارسی میں گفتگو کرو۔ تو کیا ہے جی، ابھی 12 کا ٹائم ہے اور تخت جمشید جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ 12 کا ٹائم ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سالم ٹیکسی لی، اس نے ہم سے 15 تومان مانگے، ہم نے 10 کہے، آخر 12 میں بات طے ہو گئی۔ ڈرائیور کا نام منصور تھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی سی انگریزی بھی آتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے انگریزی بھی آتی ہے، لیکن دراصل منصور انگریزی جاننے کا یہ دعویٰ بھی اس کے ہم نام مشہور صوفی بزرگ حسین منصور بن حلاج کے دعویٰ ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ یعنی کہ مصنف نے ذرا بات کو طنزیہ انداز میں کہا ہے۔ منصور ابن حلاج جو ہے وہ ایک صوفی بزرگ تھا جو اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا تھا، اور وہ پھر ایک ہی نعرہ لگاتا تھا کہ ان الحق میں حق پہ ہوں، یعنی کہ وہ خود میں دیکھتا کہ اسے خود میں خدا نظر آتا تھا۔ تو یہ مصنف نے ذرا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے یہاں پہ، اور طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور منظور تھا، اس کا جو دعویٰ تھا یہ بھی اس سے زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ اسے انگریزی کا ایک ہی لفظ آتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یس، اور اسے وہ مسلسل اور متواتر ہر بات کے جواب میں استعمال کرتا تھا۔ ہم لمبی گفتگو فارسی میں کرتے تھے اور وہ یس کہہ کر فارغ ہو جاتا۔ آخر تنگ آ کر ہم نے عاجزی سے کہا، او بھائی ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہم انگریزی نہیں سمجھتے، ہم سے فارسی میں گفتگو کرو۔ بہرحال انگریزی کیسی بھی ہو، ٹیکسی منصور کی اچھی تھی اور خوب چلتی تھی۔ راستے میں ہم نے پوچھا، افسوس رکن آباد نہیں دیکھا۔ اس وقت ہم ایک نالے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ منصور نے کہا، آقا یہی رکن آباد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کی انگریزی جیسی بھی ہو، لیکن منصور کی جو ٹیکسی تھی وہ بڑی زبردست تھی، جو فراٹے برتی ہوئی چلتی تھی۔ لیکن راستے میں وہ کہتا ہے کہ کہیں ہم نے پوچھا کہ افسوس ہم نے رکن آباد نہیں دیکھا، تو منصور نے ہمیں کہا کہ آقا یعنی کہ جناب یہی تو رکن آباد ہے۔ وہ ہم ایک نالے کے پاس سے گزر گئے تھے۔ رکن آباد اصل میں وہ جگہ ہے جہاں حافظ شیراز جو ہیں وہ سیر کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہ جگہ پھولوں اور خوشبوؤں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ ایک سوکھا نالا تھا، حافظ صاحب یہیں سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے، تو حافظ شیرازی جو ہیں وہ یہاں پہ سیر کے لیے آتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تصویر بھی دیکھی ہے، یہی رکن آباد تھا۔ منصور نے کہا، بہار کے موسم میں آئیے اور سبزے کی بہار دیکھیے، چونکہ ابھی بہار کا موسم ہے نہیں، خزاں کا موسم ہے، تو آپ بہار کے موسم میں آئے تو آپ بہار کے موسم میں آ کے سبزے کی بہار بھی دیکھ لیں۔ یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں ہے، گھاٹیاں آتی تھیں گزر جاتی تھیں، پہاڑ کے درمیان گزرنے کے راستے کو گھاٹی کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے درمیان میں بہت ساری گھاٹیاں آتی تھیں گزر جاتی تھیں۔ آخر 55-60 میل جانے کے بعد افق پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی۔ آخر آ گیا نا تخت جمشید۔ تو کیا کہتا ہے کہ آخر کوئی 55 یا 60 میل گاڑی چلی، اس کے بعد ہمیں وہ آسمان پر دارا کے محل کی میناروں کی تحریر نظر آ گئی، اور ہم نے کہا آخر آ گیا نا تخت جمشید۔ پھر کیا ہوتا ہے جی عزیز طلبہ، مصنف جو ہے وہ ٹیکسی میں تخت جمشید کی طرف روانہ ہے، تو راستے میں پوچھتا ہے کہ بھائی افسوس کہ ہم نے رکن آباد نہیں دیکھا، جہاں پہ حافظ شیرازی جو ہیں وہ سیر کیا کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ یہی رکن آباد ہے۔ ہم نے دیکھا یہ ایک سوکھا سا نالا تھا، حافظ صاحب یہی سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے۔ منصور نے کہا، بہار کے موسم میں آئیے، اب تو چونکہ بہار کا موسم نہیں ہے، اور پھر آپ سبزے کی بہار بھی دیکھیں، یہ موسم شیراز کا دیکھنے کا نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہم آگے چلے گئے، گھاٹیاں آتی گئیں گزرتی گئیں، آخر 55-60 میل گزر جانے کے بعد افق پر وہ آسمان پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر ہمیں نظر آ گئی، اور ہم نے کہا کہ آخر آ گیا نا تخت جمشید، کہ ہم تخت جمشید کو پہنچ گئے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو ہم ذرا آج کے لیکچر کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مصنف کی شیخ سعدی کے مزار پر کیفیت۔
شیخ سعدی کا مقبرہ نہایت سادہ اور ایک کوریڈور کے سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے جس کے چاروں طرف جالیاں اور اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی ہیں۔ معلوم ہوا یہاں منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ ایک طرف خدمتگار کھڑا ہے اور دوسری طرف کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں ہے۔ اور مصنف کی کیفیت کیا ہے کہ مزار کے احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی مصنف کی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ اپنے اوپر فخر کر رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جوں ہی میں فاتحہ کے لیے آگے بڑھا، ماہن جی بھر آیا اور اشکوں کا ایک دریا رواں ہو گیا۔ جتنی برداشت کرنے کی کوشش کی نہ ہوئی، سیلاب امڑتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ زمانہ پھر گیا جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ درباب شاہ اور سے ہمارا درس شروع ہوا تھا اور زندیس نام فرخ نوشیروان والی پہلی حکایت پڑھی تھی۔ اس کے بعد زندگی بھر سعدی کو اپنا رفیق اور دوست، پھر سعدی سے دیرینہ رفاقت اور دوستی بھی ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سعدی کو اپنا رفیق اور دوست سمجھا، اور شاید یہی داخلی رفاقت اور دوستی تھی کہ ہمارا یہ حال ہو گیا۔ یادگار کے لیے پھول چننا۔ یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی۔ صاحب گوستان کے چمن میں گلاب کو کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گیندے کا پھول ہمیں نظر آیا جو ابھی اس کی کلی کھلی تھی، وہ وہاں سے چن کر جیب میں رکھ لیا۔ شیخ کی یہ یادگار ہمارے لیے ایک عزیز دولت کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگلی منزل مسجد وکیل تھی۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد کریم خان شیراز کی حکومت کا حکمران بنا، بادشاہ بنا، جو بڑا ہی نیک نفس اور انسان دوست رعایا دوست انسان تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو رعایا کا وکیل سمجھتا تھا۔ تو اس نے جب حکومت سنبھالی، وہ بادشاہ بنا، تو شیراز جو ہے اس کے بھاگ جاگ نصیب کھلے اور اس نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی جس کو مسجد وکیل کہتے ہیں۔ شیراز میں کریم خاندان کی حکومت جو ہے اس نے وہاں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد دروازہ قرآن کی طرف ہم گئے۔ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہ ایک دروازہ باقی ہے جس کو دروازہ قرآن کہتے ہیں، اور اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے۔ اور اس دروازے کے نیچے دو بڑے شہروں کی راستے جاتے ہیں، ایک اصفہان کے اور ایک تخت جمشید کے۔ پھر اس کے بعد منصور کا دعویٰ۔ منصور ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کے ساتھ 12 تومان میں کرایہ طے پا جاتا ہے، اور منظور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے انگریزی بہت اچھی آتی ہے، لیکن اس کو صرف ایک ہی لفظ آتا ہے اور وہ لفظ ہے یس کا۔ تو شاعر جو ہے طنز کے طور پر مصنف جو ہے وہ طنز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ منصور کا یہ دعویٰ جو ہے اس کے ہم نام منصور حلاج کے دعوے سے بھی زیادہ مبالغہ بیز تھا۔ پھر جب جاتے ہیں تو منصور کو وہ کہتے ہیں کہ یار تم ہم سے فارسی میں ہی بات کرو، ہمیں انگریزی نہیں آتی اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو راستے سے جاتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ افسوس کہ ہم نے رکن آباد نہیں دیکھا جہاں پہ حافظ شیرازی جو ہیں وہ سیر کیا کرتے تھے۔ تو منصور اتنے میں بتاتا ہے کہ آقا یہی تو وہ رکن آباد ہے، ہم نے دیکھا وہ ایک سوکھا نالا تھا جس کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ تو ایک بڑا باغ سا تھا، چمن سا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہار کا موسم نہیں ہے، اس لیے جب بہار ہوتی ہے تو یہاں پہ پھولوں کی بہار ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر آخر میں کوئی 55 یا 60 میل جانے کے بعد وہ آسمان پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آتی ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ آخر آگے آنا تخت جمشید۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کو پھر ملیں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے 2 کوسچن لکھنے ہیں۔ ایک، شیخ سعدی کے مزار پر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی، اور دوسرا کہ ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے کیا مثال پیش کی۔
یہ 2 کوشچن آپ نے لکھ کے لانے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کا ٹیسٹ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔